لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ بوڑھا جوان، تقریباً یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ربیع الاول کا یہ مہینہ جو تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہی نہیں بلکہ کائنات کو ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ نعمت نہ ملتی، خدا نہ خواستہ اگر وہ نعمت نہ ہوتی، تو پھر ہم اور آپ اور یہ کائنات دنیا میں بسنے والے انسان نہ معلوم کن تاریکیوں میں اور کن اندھیروں میں سفر کر رہے ہوتے، کون کس پر کیا ظلم ڈھا رہا ہوتا، کون کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی مہینے کی 9 یا 2، 8 اور اسی طرح بعض روایات کے مطابق، بلکہ مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا اس دنیا میں آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اس دنیا میں آپ کا آنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، چرند پرند، تمام چیزیں جو کائنات کے اندر آتی ہیں اللہ کے علاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے. اسی نے کہا کہ محمد، اے میرے محبوب، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. مجھے کسی چیز کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اور آپ اور پوری کائنات سجائی گئی، بنائی گئی. یقیناً یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی. ہم سب کو ایمان کا ملنا، ہم سب کو قرآن کا ملنا، صحیح راستے پر ہم سب کا چلنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی وہ برکت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہے. اس مہینے میں پیر کا دن 12 ربیع الاول، مشہور روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. کہ اے لوگوں، میں تو اللہ کے فیصلے کے مطابق اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا، اور نبی بھی ایسا جو خاتم الانبیاء، سب سے آخری نبی جس نے نبوت کے دروازے ہی کو بند کر دیا. قیامت تک کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا. میرا خاتم النبیین ہونا یہ تو اسی وقت طے ہو چکا تھا کہ جب آدم ابھی روح
اور جسم کے درمیانی کیفیت میں تھے، ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ محبوب خاتم النبیین ہوگا، سب سے آخر میں آئے گا، اس پر نبوت کا دروازہ ہم بند کر دیں گے، اور پھر اس کی شریعت قیامت تک چلے گی، قیامت تک کوئی نبی اس کے بعد نہیں ہے۔ یہ اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا اس دنیا میں آنا، میری پیدائش، میرے باپ آدم، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو میرے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، قرآن میں جس کا تذکرہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ذرا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کے پلر اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اسی وقت اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا ایک اور یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ آپ ہمیں، مجھے، میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا دیجئے، اور اے اللہ یہ دعا بھی ہے کہ ہماری نسل میں ایک ایسی امت، ایک ایسی قوم پیدا کر دیجئے جو تیری اطاعت گزار، تیری فرما بردار ہو ہمارے اور آپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، اور اس دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس نسل میں، جس ذریت، جس نسل کی ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس نسل میں ایک ایسا نبی بھیج دیجئے جو نبی انہی میں کا ہو، اسی نسل کا ہو، انہی میں کا ہو، ایسا نبی بھیجئے جو ان لوگوں کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اللہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت و پتے کی، عقل مندی کی، دانش مندی کی باتیں ان کو سکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہالت اور اسی طریقے سے گندے اخلاق اور برے اعمال سے ان کو پاک صاف کر دے، ایسا رسول بھیج دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اسی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ قرآن میں سورہ صف میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک رسول بن کر آیا ہوں، ایک پیغمبر، ایک نبی بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو موسیٰ آئے اور جو نبی آئے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں، خاص طور پر توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو سچا بتاتا ہوں، اور سنو میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت اور خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت اور وہ خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا اس دنیا میں آنا، میں اپنی والدہ ماجدہ آمنہ کے اس خواب کا مظہر ہوں کہ میری ماں نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے، ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے، اور وہ روشنی کسریٰ کے محل کو، ملک شام کے علاقوں کو روشن کرتی ہوئی چلی گئی، میں اس خواب کا مظہر۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تاریخی روایت ہے، اس میں کلام بھی ہو سکتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش کے موقع پر آسمانوں پر ایسے روشن بادل سے چھا گئے، اور میری ماں کے اوپر انہوں نے سایہ کر لیا، ان روشن بادلوں کے اندر گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے چہچہانے، اور اسی طرح انسانوں کے جیسی بولی کی آواز اس میں سنائی دے رہی تھی، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، ان محمد کو مشرق سے لے کر کے مغرب، اور اسی طرح تمام سمندر، تمام پہاڑ، چرند پرند، جنات، انسان، فرشتے، تمام مخلوق